تبدیلی ہوئی، یہودیوں نے اور مدینہ کے منافقوں نے بہت زیادہ طوفان مچایا اس بات پر کہ یہ کیا، پہلے قبلہ ادھر اب ادھر۔ قرآن کریم نے اس سے ان کو روکا۔ قرآن کریم نے فرمایا جو اصل نیکیاں ہیں تم اس کی طرف متوجہ ہو، جو اصل نیکیاں ہیں تم ان کی طرف۔ پھر قرآن کریم نے بڑی بڑی نیکیاں بیان کی، فرمایا سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ بھائی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ عموماً ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ایمان لانا بھی کوئی نیکی ہے۔ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا اللہ کی محبت میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو غریبوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا، فقراء پر خرچ کرنا، اور اگر کوئی غلام غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہا ہو اس کی مدد کرنا، کوئی ایسا مقروض جو بیچارہ بالکل مفلس ہو جائے اس پر خرچ کرنا۔ اور پھر قرآن نے فرمایا کہ اصل نیکی نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، وعدہ کو پورا کرنا ہے۔ کافروں سے کہا تم کس فضول بحث میں پڑے ہو، یہ اصل نیکیاں ہیں، یہ بھائی کیا ہے؟ اصل نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے قصاص کا اصول بتایا۔ قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے برابری اور بدلہ۔ عربوں کے یہاں قتل و غارت بہت تھی، جیسے آج کل ہمارے یہاں قتل و غارت بہت زیادہ ہے۔ ایک مہینہ میں ہمارے یہاں جتنی قتل و غارت ہوتی ہے آپ ذرا ہمارے ملک کے اخبارات اور اداروں سے اس کی معلومات لے لیجئے کتنی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا لوگوں قصاص میں جو شخص کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا لوگوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اگر قصاص کو نافذ کر دو گے تو یہ جو اللہ کی زمین پر انسان کا خون بہہ رہا ہے یہ خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اور بھائی تیسرا حکم قرآن کریم نے یہ دیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر وصیت کرنا فرض ہے۔ یہ ابتدائی آیت تھی۔ شروع اسلام میں جب تک قرآن کریم نے مرنے والے کے ورثاء کے حصوں کو بیان نہیں کیا تھا، وصیت کرنا فرض تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کس کس کو ملے گا۔ پھر قرآن کریم نے وراثت کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور خود متعین کر دیا کہ جب کوئی شخص چلا جائے تو کن کن وارثوں کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ اب وصیت کا تعلق ان احکام سے ہے جن کا تعلق ورثاء سے نہ ہو۔ زندگی میں جو لین دین معاملات ہوں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو لکھ کر رکھیں تاکہ اگر اچانک موت کوئی حادثہ ہو جائے ورثاء کو پتہ ہو کہ ہمارے جانے والے نے کس سے کیا لینا تھا، کس کو کیا دینا تھا۔ قرآن نے اس کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد بھائی قرآن کریم نے روزے کا حکم دیا ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن شروع اسلام میں یہ اجازت دی تھی کہ تم روزہ رکھو۔ اگر کسی کا روزہ رکھنے کو جی نہ چاہے وہ کسی عام بندے کو اپنی طرف سے روزہ رکھوا دے۔ یہ شروع اسلام میں تھا۔ بعد میں پھر اس سے اگلی آیات آ گئی، اکٹھی رہی ہیں۔ یہ رخصت والی آیت بھی پہلے ہے اور بعد میں اللہ نے جب اس رخصت کو ختم کر دیا فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، اب ہر مسلمان جو رمضان کو پائے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوا نہیں سکتا۔ اب قرآن نے تو اس کو منسوخ کر دیا، لیکن میں جمعے میں بھی میں نے کہا تھا ہم ابھی تک اس کو منسوخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی کسی کو روزہ رکھوانا ہے، بھائی کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتے، اور یہ شروع اسلام میں تھا۔ قرآن نے اس اجازت کو ختم کر دیا۔
اور اس کے بعد بھائی قرآن کریم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے حبیب، ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، کیا ہمارا اللہ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب بنتا تھا، جی سن لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جواب سیدھا سادہ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن محبت بھرا جواب دیا کہ میرے بندوں سے کہیے وہ جب بھی مجھے پکاریں گے مجھے اپنے قریب پائیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ میں سن رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، قبول بھی کر رہا ہوں اور تمہاری مرادوں کو پورا بھی کروں گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے شروع میں جو روزہ کی کیفیت تھی اس کا بھی یہاں ذکر کیا۔ شروع اسلام میں حکم یہ تھا کہ مغرب کے بعد رات شروع ہونے پر جس مسلمان کی جب آنکھ لگ جائے اس کا روزہ خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود شروع ہو جائے گا۔ ایک دیہاتی ذمہ دار غریب صحابی تھے، سارا دن بیچارے باہر فصل اپنے کھیت میں کام کر کے آئے اور مغرب میں گھر آئے، ٹوٹے تھکے ہوئے تھے۔ اپنی اہلیہ سے کہا میرے لیے کھانا لاؤ۔ اہلیہ کھانا تیار کر رہی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن کے بھوکے کھانے کے انتظار میں ہیں، آنکھ لگ گئی اور آگے بھائی کیا شروع ہو گیا؟ روزہ شروع ہو گیا۔ اب جب روزہ شروع ہو گیا، دن کے بھی بھوکے، رات کے بھی بھوکے، اگلے دن جب روزہ شروع ہوا تو نماز میں بے ہوش ہو کے گر گئے، نماز میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس طرح کے 2-3 اور صحابہ کو بھی مشکلات آئیں۔ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ پر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا آدھا روزہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آدھا روزہ کر دیا۔ فرمایا کہ تمہارا روزہ اب فجر سے لے کے مغرب تک ہے۔ کب سے کب تک ہے بھائی؟ یہ آدھا روزہ ہے جو آج کے مسلمان سے نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ میں کل جب اس موضوع کو دیکھ رہا تھا تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر روزہ فرض کیا، خود قرآن کہہ رہا ہے، لیکن سب سے چھوٹا اور آسان روزہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو دیا ہے۔ ہمارا روزہ سب سے چھوٹا بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے۔ پہلی امتوں کے روزے 24 گھنٹے کے تھے، مغرب کے وقت کھانا کھاتے تھے، وہی افطاری اور وہی سحری۔ اس کھانا کھانے سے پچھلا روزہ مکمل ہو گیا، اگلا شروع ہو گیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے رات جو حصہ تراویح میں پڑھا گیا ہے اس میں اعتکاف کا بھی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اعتکاف بیٹھو۔ آپ علیہ السلام اپنی مدینہ کی زندگی میں ہر سال اعتکاف بیٹھتے۔ 1 سال غزوہ بدر کی وجہ سے آپ علیہ السلام اعتکاف نہ بیٹھ سکے، آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کس نے کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ہم اپنے مہمان کو اپنے دسترخوان پر جب بلا لیں تو کھائے بغیر اس کو جانے نہیں دیتے۔ تو اعتکاف والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خالی کیسے جانے دیں گے؟ اس لیے بھائی اب سے نیت کرو، اللہ جس مسلمان کو توفیق دے گا وہ اعتکاف بیٹھے گا۔ قرآن کریم نے رات جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والے، اے ایمان والو، آپس میں رشوت کے ذریعے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ رشوت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور بھائی یہاں دوسرے پارے میں صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی یہ جو چاند کے احکام ہیں یہ کیا ہیں؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، چاند کی جو تاریخ ہے اس سے اسلام نے بہت سے احکام وابستہ کیے۔ ابھی ہم نے رمضان کا روزہ شروع کیا ہے، چاند دیکھ کر کیا ہے، اور عید کا چاند دیکھ کر اس کو ختم کر دیں گے۔ حج چاند کے اعتبار سے کریں گے، اور بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسرے پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جو جزیرہ عرب ہے یہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں کسی کفریہ طاقت کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ جزیرہ عرب میں یہ یا اسلام لائیں یا ماتحت ہو کر جزیہ دیں، یہاں کسی کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے دوسرے پارے میں حج کے احکام بیان کیے ہیں۔ حج جو تھا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا، بھائی حج کب سے چلا آ رہا ہے؟ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو قریشی سرداروں نے حج کو اپنی چدراہٹ کے جذبات کو تسکین دینے کا سبب بنا لیا تھا۔ بعض عبادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ مالداروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، پھر مالدار جو ہیں اس عبادت کو فیشن بنا دیتے ہیں۔ بھائی توجہ کرنا، میں کیا الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں قربانی اور عقیقہ یہ اب مالداروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور اس کو عبادت کم فیشن زیادہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہر کے مالدار لوگ نماز وہ نہیں پڑھتے، میرے علم میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن قربانی کریں گے جی 50 لاکھ کی کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے کہ فلاں نہ نماز پڑھتے، نہ حلال و حرام کی تمیز، بینک سے سود لیتے ہیں اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن قربانی ایسی کرنی ہے کہ پورے شہر کو پتہ چلے۔ بھائی یہ عبادت ہے کہ فیشن؟ یہ تو فیشن ہے، عبادت کا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جیسے عقیقہ ہمارے یہاں مالدار اپنے مالداری کے اظہار کے لیے عقیقہ کرتے ہیں، باقی احکام کیا ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں۔ حج کا بھی یہی حال تھا، مکہ کے سرداروں نے حج کو فیشن بنا دیا تھا۔ حج کو کیا بنا دیا تھا؟ فیشن بنا دیا تھا۔ 2 حرکتیں بہت ہی بدتر کرتے تھے جس کا قرآن نے دوسرے پارے میں ذکر کیا۔ پوری حج کے عبادت میں اپنے باپ دادوں کی فضیلتیں بیان کرتے رہتے تھے، میرے دادا اس طرح تھے، میرے باپ اس طرح تھے، ہم نے اتنی سخاوت کی، باپ دادوں کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا بدبختو، حج میں باپ دادے کے کارنامے نہ بیان کرو، اس اللہ کی کبریائی کو بیان کرو جس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں ایک تو حج میں باپ دادوں کے کارناموں پر پابندی لگا دی، دوسرا یہ 9 کی تاریخ کو عرفات نہیں جاتے تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار، مزدلفہ ہی میں رہتے تھے، کہتے تھے ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا تمہارا یہ کہنا صرف اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور حج تو نام ہے اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنی بڑائی کو ختم کر دینے کا۔ اور بھائی قرآن نے ان کی ایک اور بات ذکر کی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ جب دعا مانگتے نا بڑے بڑے لوگ تو دنیا مانگتے، کیا مانگتے؟ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ ایک مکہ کا بڑا سردار کہا کرتا تھا دعا میں، اے اللہ مجھے جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ چونکہ یہ بدبخت آخرت کو مانتے نہیں تھے، آخرت کو قرآن نے سکھایا اور نالائق ہو، جب اللہ سے مانگو، جب سخی سے مانگتے ہیں کھلے دل سے مانگتے ہیں، وہ سخیوں کے سخی ہیں، اللہ سے مانگیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اعلیٰ دے اور مجھے آخرت میں بھی اعلیٰ دے۔ اب یہاں میرے اور آپ کے سمجھنے کی 2 باتیں، ہم زندگی میں سارا کچھ دنیا کا ہی مانگتے رہتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے لیکن صرف دنیا کا نہیں مانگنا چاہیے، چونکہ دنیا کی زندگی ہماری ایک زندگی کی چھوٹی سی جھلک ہے، ہماری بھائی اصل زندگی کہاں ہے؟ آخرت میں۔ اور بھائی دوسری طرف یہ بھی غلط ہے کہ ہم آخرت ہی آخرت مانگتے رہیں، اللہ سے دنیا نہ مانگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا کی چیزیں مانگنا یہ کیا ہے؟ حدیث میں تو ہے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اس لیے ہم اللہ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگتے ہیں اور اللہ سے آخرت کی نعمتیں بھی مانگتے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہاں 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کردار وہ تھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ پاس تھی، ایک شخص دور سے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ اپنی قوم کا بدبخت ترین انسان ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ یہ اپنی قوم کا بدبخت ترین انسان ہے۔ وہ شخص جب حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی بڑے احترام سے ملے، ان کی بات سنی، ان کو عزت دی، ان کو عزت سے رخصت کر دیا۔ حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، اللہ کے حبیب آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ بدترین انسان ہے، ابھی آپ اس سے بہت عزت سے پیش آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ کی نظر میں سب سے گھٹیا اور کمینہ ترین انسان وہ ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے، لوگ اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ میں نے اس کو جو عزت دی ہے وہ دل سے نہیں دی، اس کے شر سے بچنے کے لیے دی ہے۔ تو بھائی آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ ناراض نہ ہونا، آج کل جو ہیں بہت سارے داماد ایسے ہیں کہ سسرال ان کو عزت دیتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے،
بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بھائی سو تو نہیں گئے ہو آپ؟ ہاں، بہت سارے دامادوں کو لوگ عزت دیتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. جس داماد کو عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے دی جا رہی ہو، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بدترین انسان ہے. بہترین مومن اور مسلمان وہ ہے اس کے سارے قریب والے اس کے شر سے محفوظ ہوں، بلکہ ساتھی یہ کہیں یار یہ ہمارا ایسا پیارا دوست ہے، اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے گی پھر بھی یہ برا نہیں مانے گا. یہ بھولا بھالا انسان ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت محبوب ہے. اور قرآن کریم نے حضرت صہیب رومی کے واقعے کا بھی ذکر کیا. حضرت صہیب رومی جب مکہ سے نکلنے لگے، مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، ان کا محاصرہ کر لیا اور یہ ایک چوٹی پر چڑھ گئے. انہوں نے دائیں بائیں محاصرہ کر لیا. یہ تیر بڑا اللہ بناتے تھے، نشانہ بہت تھا ان کا. ہجرت کہا جی تجھے ہجرت کرنے نہیں دیں گے. سب کو پتا تھا اس نے مکہ میں مال بڑا کمایا. حضرت صہیب رومی نے ان سے کہا کہ میرے پاس 100 تیر ہیں، تم نے اگر میرا مقابلہ ہوا تو میں 100 بندوں کو تو زخمی کر دوں گا. انشاءاللہ تم جلدی سے میرے قریب نہیں آ سکتے. میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں. میرے گھر کے فلاں کونے میں نے 20-25 سالوں میں مکہ میں جتنا مال کمایا وہ وہاں میں دبا کر آیا ہوں. تم جا کے اس مال کو لے لو اور مجھے مدینہ ہجرت کرنے دو. چونکہ شروع میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنا بھائی کیا تھا؟ فرض تھا. بھائی کیا تھا؟ فرض تھا. یہ سودا کر لیا انہوں نے، ان کا راستہ چھوڑ دیا. صہیب رومی 25-30 سال کی ساری کمائی دے کر اپنے ایمان کو بچا کر مدینہ پہنچ گئے. جب اللہ کے نبی کو جا کے ساری بات بتائی، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، بار بار کہہ رہے ہیں صہیب تو نے تو بڑا اللہ سودا کیا، صہیب تو ایسی تجارت کر کے آیا ہے، تیری تجارت میں تجھے نقصان نہیں ہوگا. قرآن کریم کی آیات بھی اسی وقت آ گئیں. قرآن کریم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رضا جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے کیا ہو گئے ہیں؟ اور بھائی دوسرے پارے میں ایک وہ آیت بھی ہے جس میں قرآن کریم نے حکم دیا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ پورے کے پورے. یہ آیت اس وقت اتری حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم دین تھے، مسلمان ہو گئے اور ان کے جی میں یہ آیا کہ ہماری یہودی دین میں ہفتے کا دن عبادت کا ہے اور مسلمانوں میں جمعے کا دن ہے، اور اسلام نے ہفتے والے دن عبادت سے منع نہیں کیا. میں ہفتے کی بھی عبادت کروں گا یہودی دین کے مطابق اور جمعے کو عبادت کروں گا اسلام کے مطابق. قرآن نے فرمایا نا جناب ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے پورے داخل ہو، ایسا نہیں آدھے تتر آدھا بٹیر. اس طرح کا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. اور آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. میں یہاں ڈسکے میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، عیسائیوں کا کرسمس آ جائے تو وہ کیک لیے گرجا گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور قادیانیوں کا کوئی معاملہ آ جائے ان کے سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں. آج قادیانی، کل عیسائی، پرسوں مسلمان. اور اگر ہندوؤں کا تہوار ہو اس میں بھی پہنچے ہوتے ہیں، سکھوں کا تہوار ہو اس میں بھی پہنچے ہوتے ہیں. اسلام نے اقلیتوں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے لیکن ان کی عبادات میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی. قرآن کریم نے دوسرے پارے میں فرمایا لوگوں شراب میں تمہارے لیے بہت نقصان ہے. تھوڑا فائدہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. ابو علی سینا نے شراب پر کتاب لکھی، اس میں شراب کے 50 فائدے لکھے. کتنے فائدے لکھے؟ اور 150 نقصانات لکھے. تو بھائی جس چیز میں 50 فائدے ہوں نقصان کتنے ہوں؟ 150. یہ شروع میں تھا، بعد میں پھر قرآن نے شراب کو 7ویں پارے میں بالکل حرام قرار دے دیا. اور قرآن کریم نے دوسرے پارے میں فرمایا لوگوں یہ جوا سے باز آ جاؤ. یہ جو جوا ہے یہ تمہیں اللہ سے بھی غافل کرتا ہے اور یہ آپس میں عداوت اور نفرت ڈالتا ہے. آپس میں کیا ڈالتا ہے؟ جوا کے اور بھی بہت نقصان ہے. قرآن کریم نے مسلمان کو منع کر دیا دوسرے پارے میں کہ کوئی مسلمان کسی کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے اور یہاں بہت سے احکام بیان کیے، نکاح اور طلاق کے احکام بیان کیے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہاں جو حکم ہے کہ عورتوں کو اکٹھی 3 طلاقیں نہ دو. بھائی عورتوں کو اکٹھی 3 طلاقیں. اب میرا جی چاہتا ہے جب میں کسی کا نکاح پڑھاؤں نا تو تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاؤں کہ طلاقیں 3 اکٹھی. اسلام کا حکم یہ ہے اگر طلاق دینی پڑے تو ایک مہینے میں الگ الگ کر کے طلاقیں دو تاکہ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے.
اتنے پتہ نہیں کیا، پرسوں چوتھ 2 نوجوان آئے یہاں طلاق، دونوں پڑھے لکھے، جس نے طلاق دی وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا۔ میں نے اسے کہا بندہ خدا تم کس چیز کے پڑھے لکھے ہو؟ پتہ نہیں یہ ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گیا، جب بھی طلاقیں دینی ہیں اکٹھی 3 دینی ہیں۔ حالانکہ بھائی طلاقیں اگر دینی ہیں تو 3 الگ الگ دینی ہیں، قرآن نے یہاں 3 طلاقوں کا الگ الگ۔ ہاں اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، اگر کوئی بیوقوفی سے 3 اکٹھی طلاقیں دے گا، کیا اس نے غلط لیکن وہ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے پھر یہاں عورتوں کی عدتیں بیان کی ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں جو کہ تفصیلی احکام بیان نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے دوسرے پارے میں ماں کو حکم دیا ہے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، اس میں بچے کے لیے بھی بھلائی ہے اور ماں کے لیے بھی۔ اور اس وقت پوری دنیا کا میڈیکل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عورتوں میں سینے کا سرطان بڑھ رہا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور اسلام نے 1400 سال پہلے کیا کہہ دیا تھا، مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہاں دوسرے پارے میں حکم دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کو خاص طور پر اہتمام سے پڑھو، لیکن درمیانی نماز کی خاص رعایت کرو۔ یہ درمیانی نماز کیا ہے؟ حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں عصر کی نماز تھی، چونکہ ان کی مصروفیت کا وقت تھا۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں جس مسلمان کی جس نماز کے وقت میں جتنی زیادہ مصروفیت ہو اس کے لیے اس نماز کی تاکید زیادہ ہے۔ ہر وہ نماز جس کی طرف وقت نکال کے آنا مشکل ہے، وہ نماز اس مسلمان کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے پارے کے آخر میں حضرت طالوت اور بدبخت جالوت کا اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپس میں جنگ تھی ایک، اور حضرت طالوت کی جماعت تھوڑی تھی غزوہ بدر کی طرح۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں غلبہ دیا، جو بھی اپنے دشمن کے مقابلے پر ہم پر بھروسہ کرے گا، ہم پر ایمان لائے گا، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے تیسرے پارے میں وہ افضل ترین آیت کا ذکر کیا جو پورے قرآن کی سب سے افضل ترین آیت ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے افضل ترین آیت ہے، 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملہ اللہ کی عظیم الشان صفت پر مشتمل ہے۔ بھائی کتنے جملوں پر مشتمل ہے؟ 10۔ حقیقت میں اللہ کی 10 صفات پر ہے۔ صحابہ اکرام اس کو بہت پڑھا کرتے تھے بطور خاص، ایمان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے۔ اس آیت میں بڑی برکت ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہاں 2 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو بستی ویران پڑی تھی، اللہ سے عرض کیا میرے اللہ قیامت والے دن اس تباہ شدہ بستی کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ابھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے عزیر علیہ السلام پر موت مسلط کر دی اور 100 سال تک موت کے آغوش میں چلے گئے۔ کتنا عرصہ بھائی؟ 1 صدی۔ اتنے میں ان کا جسم کو بھی مٹی کھا گئی، اور جو ہے ان کا گدھا ہے وہ بھی کیا ہو گیا؟ اس کو بھی مٹی کھا گئی۔ اور 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو یہ جب موت کے آغوش میں گئے تھے فجر کے بعد کا وقت تھا، اور جب زندہ ہوئے وہ عصر کا وقت تھا۔ کہا آج تو میں اتنا سویا ہوں، صبح کو سویا ہوں شام ہو گئی ہے۔ ابھی اتنا سوچ ہی رہے تھے، دائیں بائیں دیکھا کہ میرا گدھا غائب ہے، کھانا غائب ہے، دائیں بائیں کے مناظر دیکھے تو حیران رہ گئے۔ جب ابھی حیرانگی میں تھے جبرائیل آگے آگے پوچھا جناب کتنا سوئے ہو؟ کہنے لگا 1 دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ جبرائیل نے کہا جناب 1 دن نہیں سوئے، کتنا سوئے؟ 100 عام، 100 سال ہو گئے۔ اب سمجھ تو گئے 100 سال۔ کہا دیکھو تمہیں اپنی قدرت بھی دیکھ، اپنا گدھا دیکھو، گدھا سارا غائب، 21 دکھی ہڈی پڑی ہے، 21 دکھی ہڈی پڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح زندہ کریں گے۔ ان کے سامنے وہ مٹی جو ہے اس کے اندر سے ہڈیاں نکلی، ڈھانچہ بنا، اور اس کے اوپر گوشت چڑھا، اور وہ جو جانور تھا وہ بالکل تر و تازہ ہو گیا، اور سامنے گدھا ان کا بولنے لگ گیا۔ ابھی حیرانگی میں تھے، حضرت جبرائیل نے کہا حیران نہ ہو، اللہ کی قدرت کا ایک منظر اور دیکھ لیجئے۔
کھانا کدھر تھا جو ساتھ تھا؟ کہا وہ کھانا تو غائب ہو گیا۔ اب گدھے کا زندہ ہونا ہڈیوں سے سمجھ گیا کہ مجھے ایک صدی ہو گئی ہے۔ کھانا جب گئے تو جب کھانا دیکھا اسی طرح درخت پہ لٹکا ہوا ہے، کھانا کھول کے دیکھا تو جو سالن تھا وہ بھی تر و تازہ پڑا ہے، جو سالن تھا وہ بھی کیا پڑا ہے؟ تر و تازہ پڑا ہے۔ فوراً کہا اے میرے اللہ آپ واقعی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا اللہ کیسے آپ مرنے کے بعد زندہ کریں؟ فرمایا یہ 4 پرندے لو، ان کی کھال اتارو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کی ہڈیوں کا بھی قیمہ بنا دو اور اس قیمے کو مکس کر دو اور پہاڑوں کی 4 چوٹیوں پر رکھاؤ اس مکس قیمہ کو جس کی ہڈیاں بھی قیمہ ہو گئی ہیں، اور پھر کہو کہ اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے آ کے اس کا قیمہ ہڈیاں ادھر سے، اس کے پر ادھر سے، 4 پرندے آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ فوراً کہا اے میرے اللہ آپ واقعتاً زندہ کر سکتے ہیں۔ بھائی قرآن یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہے، اللہ کی قسم ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو داڑھی کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ ہر چیز 100% اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کریں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے صدقے کا حکم دیا 3 پارے میں کہ جو مسلمان صدقہ کرے گا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ اور ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے، فرمایا لوگوں تم صدقہ دیتے ہو لیکن اپنے صدقے کو تباہ کر دیتے ہو۔ بھائیو سنو، رمضان میں مسلمان صدقہ کر رہے ہیں، کون سی چیز صدقہ کو برباد کرتی ہے؟ فرمایا کہ جو مسلمان صدقہ دے کے ریاکاری کرے، جس مسلمان کو صدقہ دیا ہے اس کو تانا دے یا اس کو دکھ دے یا اس کو حقیر سمجھے، اس نے اپنے صدقے کا اجر ضائع کر دیا۔ اور بھائی ذرا متوجہ ہو جاؤ، بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم جس کو دیتے ہیں اگر اس کی طرف سے کوئی ناگواری دیکھیں تو ہم فوراً تانا دے دیتے ہیں، تانا دے کے ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے جس پر احسان کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو تانا نہیں دینا۔ میں بھائی عبرت کے لیے سناتا ہوں، لوگ ہم مساجد کو، دینی مدارس کو دیتے ہیں، کوئی ایک کام ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے کہ نہیں جی آئندہ سے بالکل اس مدرسے کو نہیں دیں گے، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ جو اب آپ دینے سے انکار کر رہے ہو اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے لیے دے نہیں رہے ہو۔ اور بھائی قرآن کریم نے 3 پارے میں سود کو بیان کیا۔ جو مسلمان سود کھاتے ہیں یہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئیں گے، ان کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، آدھا جسم کیا ہوگا؟ فالج زدہ ہوگا۔ اور بھائی 3 پارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو سود ہے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ نے سودی مال سے برکت کو کھینچ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کے مال میں برکت کو داخل کر دیا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے میرا مال بابرکت ہو وہ صدقہ کرے، جو بدبخت یہ چاہتا ہے کہ میرے مال کی برکت اٹھ جائے تو بدترین مال جو ہے وہ سود ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ سے، بھائی بولو سارے، وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور بھائی آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوتی ہے نا 2 قوموں میں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کے قیمتی اثاثوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جنگوں میں ایئرپورٹ نشانہ بنتے ہیں، بڑے بڑے ڈیم نشانہ بنتے ہیں، بڑے بڑے پل نشانہ بنتے ہیں۔ وہ جو ریاست کا سسٹم جو جگہیں چلا رہی ہوتے ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب ہماری اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو مسلمان سود کھائے گا اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، جو سود کے عادی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ کفر تک چلے جاتے ہیں۔ کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو سود سے بچانا۔ ہم بینک کا لون لے کے سود پر بیٹے کی شادی کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ فرما رہے ہیں تیرے ساتھ تو میرا اعلان جنگ ہے، تجھے برکت کہاں سے دوں گا؟ تجھے برکت کہاں سے دوں گا؟ اس لیے اپنے آپ کو، سود تو دور کی بات ہے، جہاں معمولی سا بھی شک پڑ جائے اپنے آپ کو سود سے بچانا۔ ہاں قرآن نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ سودی کاروبار کر بیٹھے، وہ رؤوس اموالکم، اپنے مال کا راس لے سکتے ہیں۔ قرآن نے یہاں اجازت دی ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بیمہ پالیسی خرید لی، اب میں اتنے سالوں سے اس کی ساری قسطیں لے چکا ہوں، اب میری 4 باقی ہیں، اب اگر میں یہاں ختم کروں تو میرا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے راس لے سکتے۔ اس کا ہم کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی 4 قسطیں رہ گئی ہیں وہ بھی دے دو،
اس معاملے کو پورا کر لو، جب تمہیں ساری رقم مل جائے، جتنی تمہاری اصل رقم تھی وہ لے لو، اوپر والا جو سود تھا وہ بغیر ثواب کی نیت کے غرباء کو دے دو، بغیر ثواب کی نیت کے کس کو دے دو؟ غرباء کو دے دو۔ اور بھائی آخری دو باتیں، قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے آخر میں آیت تداین کا ذکر کیا، اور یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں قرآن نے ادھار لین دین کے احکام بیان کیے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے مسلمانوں، جو تمہارا ادھار لین دین ہو اس کو کاغذ پر لکھو تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ جھگڑا۔ اب اکثر لوگ کاروباری لین دین کرتے ہیں، اس کو لکھتے نہیں، بعد میں کوئی مانتا نہیں۔ ہمارے زمانے میں بے ایمانی بہت ہے۔ قرآن کی الفاظ کی سب سے بڑی جو آیت ہے بھائی وہ کس پر مشتمل ہے؟ اگر ادھار لین دین کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو لکھنا ہے۔ قرآن کا حکم ہے اے ایمان والو، جب بھی ادھار لین دین کرو اس کو لکھ لو، بغیر لکھے کبھی بھی آپس میں کوئی معاملہ نہ کرو، تاکہ ایک فریق دوسرے فریق سے بے ایمانی نہ کر سکے۔ اور بھائی آخر میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ اللہ نے آسمان کے خزانوں میں سے ایک خاص خزانہ مجھے دیا ہے۔ اور بھائی وہ آیات آپ ساری بڑی پیاری آیات ہے، میں تو اکثر دعاؤں میں پڑھتا ہوں، آپ بھی ان کو یاد کر لیجئے اور زندگی میں مانگا کیجئے، اے اللہ جہاں مجھ سے بھول چوک ہو جائے میری پکڑ نہ فرمانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ بھائی ہمیں بھول چوک ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں قدم قدم پر بھول چوک ہوتی ہے، اور ہم تو کمزور ہیں۔ پرسوں عصر کی نماز میں نے اذان سنی، اذان سن کے وضو کیا، وضو کر کے کتاب لے کے بیٹھ گیا، ذہن میں یہ تھا کہ 5:15 نماز ہوگی، حالانکہ نماز تھی 5۔ مسجد میں رہتا ہوں پھر بھی بھول گیا، وہ اذان بھی سنی ہے اور نماز پڑھانے کے لیے وضو بھی کیا ہے، اور کہا چلو بھی 10 منٹ ہے، اتنے میں کتاب کے 2 صفحے دیکھ لیتا ہوں، اور غلطی لگ گئی۔ اب غلطی ہو گئی کہ نہیں؟ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم جہاں بھول جائیں ہماری پکڑ نہ فرمانا، اور اللہ فرمائیں گے بھی نہیں۔ اے اللہ ہماری ہمت سے زیادہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ جو وزن میری ہمت پہ نہ ہو، جو ذمہ داری میں اٹھا نہ سکتا ہوں، اے اللہ وہ ذمہ داری بھی مجھ پہ نہ ڈالنا۔ یہ بڑی پیاری آیات ہے سورہ بقرہ کی، بھائی ان کو زبانی یاد کر لیجئے اور اللہ سے مانگا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آج سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، سورہ آل عمران سے انشاءاللہ کل چلے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔